السلام علیکم۔ علمی گفتگو کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو سلاسل کو کوئی اپنے سلاسل کو زیادہ سلسلہ کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، کوئی دوسرے سلسلہ کو اچھا سمجھتا ہے۔ چلیں فرض کریں کوئی ایک بزرگ بہت بڑا ہے، بہت بڑے مقام پر ہے، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی دوسرے سلسلے کا بزرگ بہت چھوٹے مقام پر ہے، اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ سمجھیں اس بات کو، غور کریں، اندھی عقیدت نہ رکھیں، اندھی محبت نہ رکھیں، کچھ پریکٹیکلی بات کریں۔ باقی رہے گی بات پریکٹیکل کی، تو میں کوئی کتابی باتیں نہیں کرتا ہوں، یہ میرے ذاتی تجربات ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اب یہ جو سلسلے کی بات کر رہے ہیں، اب اگر وہ دیکھتے کہ ان کے اندر مراقبہ کون سا ہے اور اس میں کون سی منازل طے کی جاتی ہے، تو پھر پتہ لگتا نا۔ جبکہ جو میں مراقبہ بتاتا ہوں، جو میں طریقہ کار اختیار کرتا ہوں الف ب پڑھانے کے بعد روحانیت کی، جب آپ مراقبہ شروع کرتے ہیں، اور الحمدللہ میرے کافی زیادہ اسٹوڈنٹوں نے مراقبہ کیا اور ان کو بڑی کامیابی ملی، صرف 5 یا 6 ماہ میں آپ اس پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے پیروں سے، بڑے بڑے ظاہری عالموں سے بہتر ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اب یہ جو کتابی باتیں لکھی گئی ہیں کہ اس سلسلہ کی ابتدا دوسرے سلسلے کی انتہا ہے، یا دوسرے سلسلوں کی جو انتہا ہے سلسلے کی ابتدا ہے، یہ لکھ دیا بس، لیکن یہ نہیں لکھا کہ ابتدا ہے کیا، ابتدا ہوتی کہاں سے ہے۔ میں ابتدا اس بات کو مانتا ہوں، آپ کا اپنے مٹی کے جسم سے باہر آنا۔ یہ مجھے بتائیے، اب تمام کتابیں جس بھائی نے مجھے یہ بھیجی ہے پوسٹ، وہ تمام کتابیں پڑھیں اور دیکھیں کہ ان تمام کتابوں میں ابتدا لکھی کیا ہے۔ مٹی کے جسم سے باہر آنے سے پہلے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، میرے نزدیک وہ ایک میٹر کی سند کی مانند ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک ابتدا جو ہے وہ مٹی کے جسم سے باہر نکلنا ہے۔ پہلی بات تو وہ بھائی نوٹ کر لیں کہ میں نے جو ابتدا کہی ہے مٹی کے جسم سے باہر نکلنا، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ آگے جو عالموں کی بات ہوئی ہے، اور یہ خفی اور اخفا تک بات کر رہے ہیں، 5 انہوں نے رکھے ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ اب یہ سر جو ہے اس سے نیچے روح لکھ رہے ہیں، تو اگر روح نیچے ہے تو سر میں پھر کیا ہے؟ بتائیے جی مجھے ذرا، غور کریں اس بات کے اوپر۔ ظاہر ہو رہا ہے کہ بس کتابی بات اس نے لکھ دی، سنی سنائی باتیں لکھی ہیں۔ دوبارہ سوال پر غور کریں، قلب، پھر روح، پھر سر۔ اگر روح نیچے ہے تو سر میں کیا ہے؟ روح کے بغیر سر کیسے چل سکتا ہے؟ غور کیا کریں ان چیزوں کے اوپر۔ صرف ایسے بھائی نے کافی زیادہ ٹائم لیا ایسے اسے باتیں کرنے میں، ایسا نہیں گفتگو کا مزہ تھا، اپنا پوائنٹ رکھا کریں۔ جو دوسرے سلاسل پر لکھا ہے تزکیہ نفس سے اور انتہا کی ہے، اور دوسری طرف انتہا ولایت صغریٰ سے کی ہے اور ولایت کبریٰ اوپر لے گئے۔ یہ ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کیا ہوتے ہیں؟ بتائیں مجھے ذرا۔ حالانکہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی تو علمی گفتگو تھوڑی سی ہو رہی ہے، تو آپ دیں جواب اس کا۔ اور اگر آپ مجھے جیسے پرسنل نمبر پہ میسج بھیجیں گے، سیم ایسے ہی گروپ میں شامل کر دی جائیں گے۔ دوبارہ آپ تمام دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ میں کوئی کتابی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں تجرباتی باتیں کرتا ہوں۔ میں ان تمام مناظر سے گزرا ہوں، مجھے پتہ کیا کیا ہونا ہے۔ تو یہ بالکل کتاب کے اندر غلط لکھا ہوا ہے۔ یا مجھے یہ ثابت کر دیں کہ جو قلب ہے اس میں روح نہیں ہے، آگے اوپر روح ہے تو اوپر سر ہے، تو قلب کو کون سی چیز چلا رہی ہے، کون سی انرجی چلا رہی ہے قلب کو؟ بتائیں مجھے یہ بھائی جو ہیں۔ اور روح آپ کے پورے جسم میں فیڈ ہو رہی ہے، روح آپ کے پورے جسم کو چلا رہی ہے۔ کسی ایک جسم کے حصے میں انرجی نہ جائے تو وہ حصہ جو ہے وہ
فالج زدہ ہو جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے، خراب ہو جائے گا۔ ان باتوں کو سمجھا کریں۔ میں تو یقین کریں 1 منٹ نہ لگے ان تمام کو چیلنج کر دوں، لیکن پرابلم کیا ہے ہمارے ملک میں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہے، فوراً لڑائی شروع کر دیں گے، فوراً جو ہے وہ تانے شروع کر دیں گے، جبکہ حقیقی علم کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھائی جو ہیں یہ صرف 3-4 چیزیں میری ایکسپلین کر دیں تو پھر انشاءاللہ آگے گفتگو چلتی ہے۔ میں ابھی اس گفتگو کو یہی روک رہا ہوں۔ لکھا ہے قلب، اور قلب کے اوپر لکھی ہے روح۔ تو میرے بھائی بتائیے گا کہ کیا قلب میں روح ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک بات۔ اوپر لکھا ہے اپنے سر، تو روح اگر نیچے ہے تو سر کو کون سی انرجی چلاتی ہے؟ سر کیا ہے پھر؟ ایک چیز۔ دوسری، ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کیا ہیں؟ یہ پوچھ لیجئے گا اپنے مرشد سے۔ میں نے بھائی سے کہا مرشد سے پوچھ لو، بھائی کہتا نا جی نا، ہم تو ادب بڑا کرتے ہیں۔ بھائی کس چیز کا ادب؟ سوال کرنے سے بے ادبی ہو جاتی ہے؟ میں تو حیران ہوں ایسے ادبوں سے، ایسی اندھی عقیدتوں سے میں تو حیران ہو جاتا ہوں جی۔ سوال پوچھنے سے بے ادبی ہو جاتی ہے؟ بتائیے مجھے، مرشد سے سوال پوچھنے سے بے ادبی ہے کہ سوال پوچھنے سے بے ادبی ہو جاتی ہے؟ بتائیں مجھے کیسے یار ممکن ہے یہ والی باتیں؟ کیا گفتگو کروں پھر آپ سے؟ اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس ابھی پتہ بھی نہیں ہے آپ کو تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے؟